اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اس ایتھیزم ورسز ریلیجن اور اسلام ورسز ریلیجن کے اوپر جو سیریز ہم نے الحمدللہ شروع کیا، اس کا آج یہ تیسرا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ تو مفتی صاحب انشاءاللہ آپ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق پچھلی نشست میں عالم اسلام کے دو بہت بڑے مفکرین کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک محسوس ہے اور معلوم نہیں ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات محسوس ہے اور خلق معقول ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ذات کا احساس ہوتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے، اور جتنی بھی موجودات ہیں ان سب کا آخری سرا جہاں جا ملتا ہے، یا جہاں سے مخلوق اور خلق کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات کے فعل خلق کے بعد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی صفت نے پہلی چیز کو تخلیق فرمایا، اور اس کی ذات معلوم نہیں ہے، تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس کے لیے عقلاً دلائل قائم نہیں کیے جا سکتے، یا اللہ کی ذات پاک کی معرفت وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو علم موجود ہے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ممد اور معاون ثابت ہو۔ عقل انسانی جتنے علوم کو پیدا کرتی ہے، ان میں کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرے، اور اس کے برعکس یہ یقیناً ہوا ہے کہ عقل انسانی نے اگر معرفت کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو جاننے، اس کو پہچاننے، اور اس سے بھی آگے کی بات کہ اللہ کی محبت اور اس کی فنائیت جہاں پہنچ کر یہ سارا سلسلہ وحدت الشہود اور وجود میں تبدیل ہوتا ہے، وہاں تک تو بالکل عقل کی رسائی ہے ہی نہیں، بلکہ عقل اگر ان معاملات میں آئے تو سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے صوفیہ جس درجے کو فنا الفنا کہتے ہیں، اور آخری درجے تک پہنچ کے جہاں پر بجز ذات باری تعالیٰ کے کچھ نہیں رہتا، ہم حلول کی بات نہیں کر رہے کہ وہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا وجود ہونا، موجود ہونا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فنا الفنا جس کو صوفیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حالات پر بحث کرتے ہیں، وہ ذرا سی بغیر تشبیہ کے آسانی سے دیگر مراد آبادی کے اس شعر سے سمجھ میں آ سکتی ہے
کہ انہوں نے کہا کہ اپنی وفا یاد نہ ان کی جفا یاد، اپنی وفا یاد نہ ان کی جفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا جملے کو، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محسوس ہے اور خلق معقول ہے، یعنی عقل کا دائرہ وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مخلوق جو چیز بھی ہے سو معلوم، مخلوق میں جو چیز بھی ہے وہ معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ لے لینا کہ جو معلوم ہے وہ مخلوق ہے۔ ایک بات یہ ہوئی کہ جو معلوم ہے وہ مخلوق ہے، اور اس کے برعکس جو معلوم نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ ہے الحاد کی بنیاد۔ جدید الحاد میں اور قدیم الحاد میں یہ فرق ہے کہ قدماء کے ہاں الحاد جو تھا وہ مذہب کا غلط استعمال تھا، اللہ کی ذات اس کے نام پر غلطیاں کرنا تھا، جان بوجھ کے اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، وہ ایک طرف منحرف ہو جانے کا تھا، مترادف قدیم زمانے میں۔ اور ہمارے اس دور میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو جدید الحاد ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں سے ایک خدا کا سرے سے انکار ہے، اور سائنس کے متعلق یہ باور کر لینا، یہ یقین مان لینا کہ سائنس جو کچھ ہے وہ خدا ہی ہے یا خدا سے کم نہیں ہے یا خدا کی اس کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سائنس اگر الہیات میں جائے گی تو بری طرح ٹھوکر کھائے گی۔ سائنس اگر الہیات کے باب میں جا کر اس کا کچھ توازن، کچھ سوچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔ سائنس بیچاری تو خود اپنے مسلمات کو سنبھالے، اس کا کون سا مسلمہ ایسا ہے جو 200-300 سال کے بعد ٹوٹ نہیں گیا؟ آئنسٹائن نے ایک تھیوری دی تھی، اور آئنسٹائن کی تھیوری کے بعد اب ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ، کچھ نہ کچھ ترمیم، کچھ ادھر کی ادھر کی باتیں کی ہیں۔ یہ موضوع ایک الگ ہے، لیکن یہ کہ سائنس کے کون سے مسلمات ایسے ہیں جو 200-300 سال بعد تبدیل نہیں ہو گئے۔ اس سے جدید الحاد اللہ تعالیٰ کے انکار کی جو صورت انہوں نے بنائی ہے، وہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے معلوم ہے، اور جو کچھ معلوم ہے موجود ہے، اور جو کچھ موجود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں۔ الحاد کا ایک پہیہ یہ ہے، اور الحاد کا دوسرا پہیہ آگے کا گاڑی کا آخرت کا انکار ہے کہ کسی نے کوئی حساب کتاب لینا ہی نہیں ہے۔ جس طرح تم آج ہو اسی طرح مٹی میں جا مل جاؤ گے۔ اب اس کے بعد حیاتن ثم موتن ثم نشر۔ عربوں کا ایک قدیم شاعر کہتا ہے کہ زندگی اور پھر موت، اور اس کے بعد اٹھ کھڑے ہونا، قیامت کا آنا اور حشر میں پیش ہونا۔ حدیث و خرافت یا عمر، عمر کی ماں یعنی اپنے بیٹے، یا تشبیہ کے طور پہ کہتا ہے میرے بیٹے تیری ماں یہ جو کچھ بوڑھی عورتیں باتیں کرتی ہیں نا اس طرح کی، یہ سوائے خرافات کے اور کوئی چیز نہیں۔ خرافہ کسے کہتے ہیں؟ مختصر قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ آ کر عربوں کو پھر جب واپس اسے پھینک گئے جنات تو عجیب و غریب باتیں بتاتا تھا۔ یہ قصہ صحیح ہے، غلط ہے، ہمیں اس کی بحث نہیں کرنی، مگر ہم لغوی طور پر کہ لغت میں خرافہ کا لفظ آیا کیسے ہے، بس اس پہ دو جملے کہنے ہیں۔
وگرنہ کوئی ملحد یہ بھی کہ اعتراض کرے گا کہ دیکھو یہ کس سے کہانی ہے. بھئی زبان کی اصل کیا ہے؟ اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو خرافہ، وہ کہتے ہیں جب واپس آئے جن پھینک گئے اسے تو وہ عجیب و غریب دنیا کی باتیں کرتا تھا کہ جنات کا دیش ایسا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو خرافہ، فضول بات کہنا، لغو بات بکنا، اسی سے خرافات کیا نکلا. تو شاعر کہتا ہے حدیث و خرافت یا امر کی ماں، یہ سب خرافات ہیں، خرافہ کی باتیں ہیں. خرافہ وہ جو جسے جنات اٹھا کر لے گئے تھے. تو اس لیے دو مقدمات ان کے ہیں، ایک پہلا پہیہ اور دوسرا پہیہ آخرت کا انکار کرنا، اور پیچھے دو مقدمات اور ہیں جس سے اس گاڑی کو طاقت ملتی ہے. ایک ہر جگہ پر خیر اور شر کا بحث چھیڑنا، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور چوتھا پہیہ ان کا ہے کہ جبر کیا ہے اور قدر کیا. جبر اور قدر پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے ایک بحث کی ہے، شاید وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہوگی، معلوم نہیں، اب تو یاد بھی نہیں. اور ایک شاید بحث اور بھی کی ہے، اور وہ خیر اور شر کے موضوع پر ہے. پھر آخرت کے متعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا اثبات، اس کو کرنا اور خدا کے ہونے کے لیے دلائل کو قائم کرنا، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر یہ نہ پڑھا جائے اور نہ پڑھایا جائے تو لوگوں کا ایمان عملاً اللہ سے اٹھ جاتا. مولانا مودودی نے ایک کتاب، چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اور وہ نظام تعلیم پہ ہے. مولانا کو بہت شہرت جو بر صغیر میں حاصل ہوئی، ان کے وہ 8-10 رسائل تھے جو انہوں نے ابتدائی زمانہ میں لکھ دیے تھے، اور اس کو جن لوگوں نے بھی انڈیا میں پڑھا تھا انہوں نے مولانا کو بہت سراہا اور اپریشیٹ کیا. اس میں سے نظام تعلیم میں یاد پڑتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حوالہ یہ درست نکلے، لیکن آپ دیکھیے گا انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں ایک تقریر کی تھی، اور غالباً تقسیم کے فوراً بات کی تھی، اور نظام تعلیم پر بحث کی. اور مولانا نے کہا کہ ہمارا جو نظام تعلیم انگریزی پر مبنی ہے، جب اس میں سائنس اور کیمسٹری اور فزکس اور یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں تو وہ ایک شخص کے ذہن میں پوری طرح الحاد اور لادینیت کے کانٹے گاڑ دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایسا نظام تعلیم لایا جائے جس کی وجہ سے ان کانٹوں کو دماغ سے نکالا جائے. قدیم فلسفہ اور جدید فلسفہ، ہیوم کا فلسفہ، کانٹ کا فلسفہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں تبدیلیاں آئی ہیں، ان پہ تنقید ہوئی ہے، اور صدی 2 صدی کے بعد پھر اس پہ مزید تنقید ہوگی. تو الحاد یہاں سے اب شروع کرتے ہیں کہ دیکھو جو چیز موجود ہے، موجود اصل میں وجود کی اور شعور کی بحث ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا نام شعور ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو شعور چاہیے کیوں؟ شعور جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ شعور انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور شعور میں مقصد پیش نظر ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کسی چیز کا شعور حاصل ہو اور مقصد پیش نظر نہ ہو. اس لیے اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے. اس سے بھی نیچے اتر آتے ہیں کہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے. جب انسان ایک شعور والی مخلوق ہے تو اس شعور کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا، کہ وہ بغیر مقصد کے ہے. اگر وہ بغیر مقصد کے ہے تو شعور کس بات کا ہے؟ اس لیے جب اس انسان کو شعور حاصل ہے تو شعور ہونے کے بعد اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا. اس مقصد کو پورا کرے گا تو یہ شعور جو ملا تھا اس کو صحیح پورا کیا. اس مقصد میں ناکام ہوا تو شعوری طور پر ناکامی ہوئی. یہ شعور خود بخود آ گیا ہے. اس شعور پر فیصلہ کرنا کہ یہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے،
اگر کامیاب ہوا ہے تو اسے انعام ملنا چاہیے، اگر ناکام ہوا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ کوئی جہان ہی نہیں ہے ایسا۔ شعوری طور پر ایک شخص اٹھتا ہے اور ایک بچے کو گولیاں مار دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو گولیاں مار دیتا ہے اور شعور کے ساتھ مار دیتا ہے۔ اب وہ جو آدمی بچانے کے لیے آگے دوڑا تھا اور اس کوشش میں مارا گیا، اسے آپ شہید کہیے، کچھ بھی کہیے، چھوڑ دیجئے مذہب کی اصطلاحات کو، اور اس نے جو اپنی جان دے دی کہ اس خاندان کو بچا لے، یہ دونوں برابر ہو گئے، اس لیے کہ آخرت تو ہے نہیں۔ ظلم اور عدل دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ سائے میں پانی پی کے مرے یا گرم تپتی ریت پر دھوپ میں سے لٹا کر مارے، دونوں برابر ہو گئے۔ اسی کی جزا سزا تو کہیں ہونی نہیں۔ اس بنیاد پر، اس تصور پر جو معاشرہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں شعور کا کیا حال ہوگا؟ ہیوم جو فلسفی تھا وہ انکار نہیں کر سکتا تھا بہت سی باتوں کا، کازیشن اسے اچھی طرح معلوم تھی، اور اس نے انکار کرنے کے لیے بہت ہیلے بہانے ادھر ادھر سے تلاش کیے، مگر سچی بات یہ ہے، دل لگتی بات یہ ہے کہ آپ اس کا فلسفہ پڑھ جائیے، بری طرح پٹا اور ناکام ہوا ہے۔ کئی مواقع پر اس نے یہ بحث چھیڑی ہے، ایک ہے وجود اور ایک ہے شعور۔ وجود کہتے ہیں کہ معلوم ہے، یہاں پر علم وجود کے مقابلے میں آ جاتا ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں جو کچھ کہ ہے اور جو چیز ہے، اس علم کا وجود جو بھی ہے، ایک شے ہے، مثلا یہ پین ہے، اب اس کا وجود ہے، اس وجود کا شعور ہونا، اس وجود کا پتہ ہونا کہ یہ اتنے انچ کا ہے، اس کا کلر کیا ہے، یہ کس کام آتا ہے، یہ سارا وجود جو ہے، اس کا جب علم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو گیا۔ تو جو معلوم چیز شعور میں آ گئی، علم میں آ گئی، اور جو چیز معلوم نہیں ہے وہ احاطے میں نہیں آتی، وہ معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو اس کے شعور کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو جو موجود ہے وہ معلوم ہے، اور جو موجود نہیں ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ موجود ہی نہیں ہے تو علم کیسے ہوگا؟ اور جب تمہیں علم نہیں ہے ایک ذات کا تو کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ سب کی سب ریچولز ہیں جو سوسائٹی نے خوف سے ایجاد کر لی ہیں۔ جب بجلی چمکی تو انہوں نے خدا بنا لیا، جب بارش ہوئی تو خدا بنا لیا پانی کو، اور جب اس طرح کی مختلف چیزیں آئیں تو لوگ ان کو خدا بناتے رہے، حتیٰ کہ جن سمتوں میں ان کی کوئی مقدس شخصیت پیدا ہوئی تھی اس کو پوجنے لگے۔ جیسے عیسائیوں کے بعض فرقے سیدنا مریم اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں جنم لیا تھا، انہوں نے کہا یہ سمت بھی قابل پرستش ہے، اس سمت کی بھی عبادت کرنی چاہیے، اس سائڈ کی عبادت کرنی چاہیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تم سمت کی بات کر رہے ہو اس کا علم تمہیں کہاں سے ہو گیا، جبکہ اس کا وجود کیا ہے؟ وجود ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ مقدمہ قائم ہوا کہ جو چیزیں موجود ہیں معلوم ہیں، اور جو چیزیں موجود ہی نہیں معلوم بھی نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے تو اس کی عبادت کیا کرنی، اسے ماننا کیوں؟ یہ الہاد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وجود کو تو مانتے ہیں کہ اسے بھی نہیں ماننا، وجود تو ہے، اور جس چیز کا نام وجود ہے
وہ ایسے نہیں پایا جاتا. جتنی بھی موجودات ہیں، یہ پین ہے، یہ ذرا سی باریک بات ہے. یہ پین تو ایک چیز ہے نا جو نظر آ رہا ہے، اس کی موجودیت خود ایک چیز ہے. اس نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں کیا ہے، اس کی موجودیت، اس کا ایگزسٹ کرنا، یہ خود ایک چیز ہے. یہ قابل تسلیم ہے، یہ عقل میں آتی ہے بات. ایک عدد ہے اور عدد طاق ہے، ایک عدد ہے اور ایک عدد جفت ہے، 2 4 6 8 10 وغیرہ. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی موجودیت، یہ ساری کی ساری موجودات جو بھی نظر آتی ہیں، یہ موجود ہے کچھ شرائط کے ساتھ. اگر شرائط ختم ہو جائیں تو ان کا وجود بھی ختم ہو جائے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانی عقل سوچ بھی سکے کہ وجود بغیر شرائط کے ہے. انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں. آپ دنیا کی کوئی چیز لے لیں، پہلی شرط جو عقل میں آتی ہے کہ ٹائم ہے. یہ آج قلم موجود ہے، 1000 سال کے بعد اس قلم کا تذکرہ کرے، کوئی فلم اس کی دیکھے اور کہے وہ قلم کہاں گیا، تو قلم کہیں گے کہ 2020 میں موجود تھا اور 3020 میں آج موجود نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے زمانہ شرط ہے. ٹائم کے علاوہ کسی چیز کی ایگزسٹنس ہو نہیں سکتی، ماننا پڑے گا. وجود پر ایک شرط تو یہ لگ گئی، اور دوسری شرط یہ لگ گئی کہ جو وجود ہے یہ کسی جگہ پر قائم ہے. یہ ساری کائنات کے موجود ہونے کا پورا ایک دائرہ ہے. دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ٹائم سے باہر بھی نہیں جا سکتی اور سپیس سے باہر بھی نہیں جا سکتی. اس کا کچھ حدود اربع ہے، 2-4 انچ لمبا، موٹا، چوڑا، تازہ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک تازہ سبزی ہے، وہ کتنے انچ کو گھیرے ہوئے ہے، وہ جب باسی ہو جائے گی تو کتنے انچ پہ آ جائے گی. دنیا کی ہر چیز ٹائم اور سپیس کے ساتھ بندھی ہوئی. جب ٹائم اور سپیس کے ساتھ اس کی موجودیت ہے تو یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو ٹائم اور سپیس کے بعد اس سے اوپر بھی کوئی ہو. ٹائم اور سپیس کے بعد اوپر بھی کوئی ہو جو متصرف ہو اور جو اپنا تصرف دکھائے. اگر ٹائم اور سپیس کے باہر کوئی ہے ہی نہیں تو یہ جو شرائط لگائی ہیں وجود کے لیے، 2 شرطیں لگائی ہیں ٹائم اور سپیس کی، اس ٹائم اور سپیس سے باہر اگر کوئی ہستی ہے ہی نہیں تو خود یہ ٹائم اور سپیس کیا ہے؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ٹائم اور سپیس اور کسی چیز کا وجود اور موجودیت اس کی کہیں سے آئی ہیں، کسی نے پیدا کی ہیں، اور جس نے بھی کی ہیں وہ اللہ. ان شرائط کو آپ نہیں توڑ سکتے، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. اس لیے اسباب ہوتے ہیں اور آثار مرتب ہوتے ہیں. یہ ہم دوسری بات کی طرف آ رہے ہیں کہ اسباب اور آثار، کوزیشن، ہیوم نے اس کا انکار کرنے کی بڑی کوشش کی، اور ہیوم کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے ایسی دھوکہ دہی کی باتیں کی ہیں کہ چالاک فلسفی تھا. اور وہ کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سبب ہو اور اثر نہ ہو. سورج کل طلوع کرے اور اس میں روشنی نہ ہو، پھر
اسی طرح آگ لگاؤ اور آگ میں گرمی نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4، تو 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 ہی ہونے کا کیا تصور ہے؟ تو اس لیے وہ سبب اور اثر ان دونوں کو کہتا ہے کہ سبب اور اثر، یہ جو کوزیشن اس بات باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، قدیم فلسفے میں سب سے مضبوط دلیل یہ تھی، اور یہ اب بھی ہے، سب سے مضبوط دلیل یہ تھی۔ ہیوم نے اس میں ٹانگ اڑائی ہے، نکل نہیں سکا اس سے باہر، وہ ادھر اور ادھر کی مارنے کے بعد آگے چل پڑے ہیں، لیکن یہ سبب اور اثر عملی زندگی میں کیا ہے؟ جتنے کازز ہیں اور ان کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ سبب اور اثر سے بالا تر ایک ہستی، وگرنہ ان اسباب کو کہاں لے جانا ہے آخر تک؟ ایک کوئی سبب ہے، پھر دوسرا اس کا سبب ہے، پھر تیسرا اس کا سبب ہے، تو یہ تو ایک سلسلہ ہے۔ اس کو ماننا کہ سبب اور اثر سے بالا تر کوئی ہستی ہے، اور شعور جو اشیاء میں پیدا ہوتا ہے، اشیاء سے متعلق ہوتا ہے، ان دونوں کا خالق کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ عقل کی مجبوری ہے۔ اگر کسی انسان کی عقل اسے تسلیم نہیں کر سکتی تو وہ اسباب اور ان پر جو اثرات نتائج کے طور پر مرتب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، وہ کبھی بھی برف کو گرم نہیں کہہ سکتے، اور کبھی یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ سورج طلوع ہو اور اس میں روشنی نہ ہو۔ روشنی کا کوئی سبب ہے، اور روشنی کا سبب وہ سورج بن رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان اسباب اور ان کے اثرات کو کوئی انسان منقطع کر کے دکھائے۔ یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں دنیا نے مانا ہے، اور ہیوم جیسے فلسفی جن کا بہت نام بھی ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق ہو اور ہادی نہ ہو۔ شعور کی ضرورت یہ ہے کہ کسی مقصد کے ساتھ چلے۔ شعور بغیر مقصد کے کیسے ممکن ہے؟ شعور کے لیے کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد سے شعور کو کون الگ کرے گا؟ اس لیے کسی ایسی ہستی کو ماننا جو اسباب اور آثار کے بھی پیچھے ہے، اور انسانی شعور جو ہے اس کے جو مقصد ہے اس پہ جزا اور سزا، اور اس شعور اور وجود اور شے سے بھی پیچھے ہے، یہ عقل کی خود مجبوری ہے کہ اسے مانے۔ اس لیے یہ جو پرائم میٹر ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ آپ تاریخ کھولیں اور کسی سے پوچھیں کہ پرائم میٹر کا انکار کس نے کیا؟ ڈیموکریٹس، قدیم یونانی، اس نے اس فلسفے کو چھیڑا، اس بحث کو چھیڑا، اور وہ تو خیر قدماء کا دور ہے۔ اس آخری دور میں وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدق کا بروز، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ علامہ نے اس کے متعلق کہا کارل مارکس نے اس بحث کو چھیڑا ہے، اور مارکس جیسا مفکر جو موجودہ دور کا یا پچھلے چند دہائیوں کا بہت بڑا آدمی مانا جاتا تھا، پرائم میٹر کا وہ انکار نہیں کر سکا۔ اگر کسی انسان کو پرائم میٹر کا علم نہیں ہے تو جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ سراسر گمراہی پر مبنی ہے۔ یہ ٹیبل شیشے سے بنا ہے۔ مارکس صاف کہتا ہے، وہ اپنے فلسفے میں لکھتا ہے کہ پرائم میٹر کا انکار ممکن نہیں۔ جس درجے میں بھی وہ مانتا ہے، کوئی بھی نہیں اس سے انکار کر سکتا۔ اب ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ اس شیشے میں عکس نظر آتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس پہ کوئی زوردار چیز پڑی تو ٹوٹ سکتا ہے،
وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس کی کرچی کوئی کانچ چبھ گیا تو خون بھی بہہ سکتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کسی کے مارنے اور قتل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک یہی چیز اسے نہیں پتا کہ یہ شیشہ ہے. اگر اسے پرائم میٹر کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں کرے گا، خواہ وہ سچ بھی ہوں تو بھی جھوٹ ہے، وہ صحیح ہوں تو بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. پرائم میٹر کا علم ہونا، کسی شے کا وجود ہونا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ جو ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور یہ شیشہ ہے، لیکن پرائم میٹر ہے صحیح کچھ نہ کچھ. ہم کہتے ہیں تم اس پرائم میٹر کی بجائے اس پرائم میٹر میں علم اور وجود، اگر تمہیں علم نہیں ہے نا اس کا پرائم میٹر کا، تو تمہارا جتنا بھی علم ہے وہ سب جہالت ہے، اور تمہارا جتنا بھی وجود ہے وہ سب عدم ہے. اس پرائم میٹر کو تم رکھتے ہو، ہم اسی کی جگہ اللہ کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ آخری ہستی، اور وہ سلسلہ آخری سے مراد نہیں کہ کوئی اولین اور آخرین، مطلب یہ کہ بلند اور برتر اور اعلیٰ ترین ہستی اللہ ہے، جس کا علم ہے، اس کے علم سے انسانوں کو علم ملا ہے. اگر وہ علم نہ دے تو کوئی علم نہیں ہے، اور اس نے وجود کو سند عطا کی ہے. اگر وہ اس سند کو منسوخ کر دے کچھ پیچھے باقی نہیں رہ جاتا. گورنمنٹ آف پاکستان کہہ دے کہ فلاں سے فلاں نمبر کے نوٹ کینسل ہیں، اس کی کاغذ کے برابر ویلیو نہیں رہ جاتی. سادہ کاغذ پہ لکھا جا سکتا ہے، نوٹ پہ تو لکھا بھی نہیں جا سکتا، اتنے بیکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جس چیز کا نام وجود ہے، جس چیز کا نام شے ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی وہ ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کی گارنٹی ہے، ہر چیز کی ضمانت ہے. وہ وجود کو کینسل کر دے تو کائنات ایک لمحے میں ختم ہو جائے. وہ علم کو چھین لے تو سارے لوگ دیوانے پھریں. وہ شعور کو معطل کر دے، نیند میں کر دیتا ہے شعور کو معطل، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور روح پھر بھی رہتی ہے. تو اسی جو پرائم میٹر ہے اس کا انکار کیا کرنا ہے؟ وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس کو تم کہتے ہو نا پرائم میٹر سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، ہم اسی اللہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی سے شروع ہوتا ہے، اس کا انکار ممکن نہیں. کہیں نہ کہیں جا کے اس سلسلے کو آخر ختم ہونا ہے. اس کو وجود، شعور، شے، اس کا آغاز کہیے تب بھی درست ہے، اس کا اختتام کہیے تب بھی درست ہے. وہاں سے وجود شروع ہوا ہے، اس نے شروع کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ علم کیا ہے، اس نے انسانوں کو علم دیا ہے اور ان کے ذہن میں چیزوں کو ڈالا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کا اثبات خود انسان کا شعور کرتا ہے. وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اگر خدا اس کو تھام نہ رکھے. اسی لیے وہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اس آسمان اور زمین کو تھام لینا، ان کو قائم رکھنا، یہ ہمارا کام ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ زمین اور آسمان کے وجود کو اپنی نگرانی سے نکال دے تو یہ دونوں ٹکرا جائیں. تم میں سے کوئی ہے جو اسے تھام سکے، زمین کو، اور تھام سکے آسمان کو؟ اسی سے پرائم جو ہے اس کا میٹر، اس کا انکار کیسے ممکن ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں نا پرائم میٹر یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، خالق کل شیء. قرآن اسی کو کہتا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور وہ جس جگہ سے شروع کرتا ہے عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہے امر ہے.
عالم امر عالم خلق سے بالا ہے. آپ عالم خلق کا انکار کر رہے ہیں نا کہ تخلیق کا عمل نہیں ہے، یہ خود بخود ہی ہے. کوئی اس تخلیق کے عمل کو جاری کرنے والے ہیں. عالم امر کا بھی انکار کر کے دیکھیں. خواب کس اثر سے آتے ہیں؟ خواب اس وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، اور جہاں پہنچ کر ہزاروں نہیں کروڑوں انسان نفی کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہ میں نے اس چیز کے متعلق سوچا ہے، نہ میرے وہم و گمان میں گزری ہے، نہ میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ پھر اگلے دن واقعہ بھی پیش آ گیا ہے. میں نے جس کی موت دیکھی تھی چند دن بعد وہ موت بھی آ گئی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے روح، اور یہ روح کے متعلقہ چیزیں ہیں. عقل انسانی خلق کو حل نہیں کر سکی پوری طرح، تو عالم امر کو جا کر حل کر دے گی. یہ عقل انسانی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے متعلق فیصلہ کر دے کہ یہ نہ زمان کی قید میں ہے اور نہ مکان کی قید میں ہے، نہ وجود کی قید میں ہے. عقل انسانی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی. کسی چیز کو سوچ لیں کہ اس کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، ٹائم اور سپیس سے کچھ عقل انسانی سوچ بھی نہیں سکتی. خدا اسے عالم امر سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ عالم امر روح ہے، یہ عالم امر ٹائم ہے. اس عالم امر میں جس کو تصرفات حاصل ہیں اور جو اس عالم امر کو الٹتا پلٹتا ہے، اسی کا نام اللہ ہے. اگر خدا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا وجود بھی نہیں ہے، اور خدا ایسی چیز ہے کہ زمان و مکان کے اندر داخل ہے، تو پھر وہ ایک احساس ہے، خدا نہیں. یہی ملحد بھی کہتے ہیں جو ہم نے دہرائی بات. اس لیے یہ جتنے الہاد کے شاخسانے ہیں، خیر اور شر کا فلسفہ ہے، جبر اور قدر کا ہے، باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ سب گرد کی طرح بیٹھ جائیں گی اگر دو چیزوں کو مان لیا جائے. ایک اللہ کی ذات کا ہونا اور ایک مؤثر استدلال جو انسانوں کی عقل اور فہم میں آئے کہ آخرت نے آنا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی خبر حضرات انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں. انسانی عقل نہیں کہہ سکتی کچھ بھی. انسانی عقل کیا اس جستجو میں نکلے گی کہ اللہ کی صفات کتنی، خدا ہے نہیں ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، اس کی صفات کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اس کی ذات پاک کی تجلیات کیا ہوتی ہیں. مولانا اسماعیل شہید نے بقات میں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں، اور ان کے جنہوں نے حواشی لکھے ہیں، سب جگہ تجلیات ذات باری تعالیٰ کے. حتیٰ کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ آخری تجلی جو پڑتی ہے وہ تجلی ذاتی ہے جو انسان پر پڑتی ہے. یہ تجلی ذاتی کیا چیز ہے؟ یہ عقل کے بس کی بات ہے کہ وہ سمجھا سکے کہ یہ کیا چیز ہے؟ عقل کو اس جہان کی خبر بھی نہیں ہوئی. اس لیے یہ کانٹ نے کہا تھا کہ زمان اور مکان صرف ذہنی چیزیں. اگر یہ صرف ذہنی چیزیں ہوتی اور انسانوں کی ہیبٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ تو کانٹ نے نہیں کہا لیکن یہ ملحدین یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا گوشت کیوں حلال ہے اور فلاں گوشت کیوں حرام ہے، فلاں رشتہ کیوں جائز ہے اور فلاں رشتہ کیوں ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ عادات ہیں، انسانوں میں چل پڑیں. کوئی پوچھے کہ ان عادات کو، اس الہاد کو نافذ کرنے کے لیے عملاً آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے جتنے مخالفین ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، وہ تو پرانے زمانے کی روایات کے قائل ہیں. انہیں چھوڑیے،
اور آغاز کیجئے کہیں سے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ الحاد پر خود اپنی عملی زندگی کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ حلت اور حرمت کا فرق اٹھا دینے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب جان سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آخرت کا وجود ضروری ہے۔ وہ خدا ہرگز نہیں مانا جا سکتا جو صرف احساس کے درجے میں ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، پھر اللہ کو پہچاننا، پھر پہچاننے کے بعد اس کی فنائیت فرد کی اور ذات باری تعالیٰ کا اثبات اور تجلیات جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں پر پڑی ہیں، اور وہ فنا اور بقا کے مراتب طے کرتے چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ مولانا روم کا فلسفہ جو انہوں نے مثنوی میں لکھا ہے، مولانا روم کہتے ہیں کہ کائنات اللہ کی تجلیات کی زد میں ہے، اور وہ کہتے ہیں اس طرح کہ فنا ہے بقا ہے، فنا ہے بقا ہے، اور مثال انہوں نے دی ہے کہ کسی بچے کو دیکھو کوئلے ایک ڈبے میں ڈال لیتا ہے، یا کسی سپاہی کو دیکھو کہ وہ تیر کو آگ لگاتا ہے اور اتنی تیزی سے گھماتا ہے کہ وہ آگ کا ہالہ اور آگ کا دائرہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہے۔ فلم کے مناظر جوڑ دیے جاتے ہیں نا، ایک سے دوسری چیز، دوسرے سے تیسری چیز، تو ہمیں متحرک محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں ساکن ہوتی ہے۔ اب کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب پڑھا تھا تو اس وقت ٹیکنالوجی یہ تھی، اب تو شاید اور بہت ایڈوانس ہو گئی ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فنا اور بقا ہے۔ معلوم کہتے ہیں پوری کائنات اس کی زد میں ہے۔ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، ہم سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوسری پڑتی ہے، ہم سب موجود ہوتے ہیں، پھر ایک پڑتی ہے، پھر، اور اتنی تیزی سے یہ عمل جاری ہے کہ حقیقت میں وجود ایک ہی ہے، اور وجود متحرک کر رہا ہے، تیزی سے چلا رہا ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں، ادروائز ہم نہیں ہیں۔ آپ اس فلسفے کو نہ مانیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھوڑی آ گیا، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے انسانی دماغ جو گزرے ہیں، جن کی مثال نہیں لا سکتے، جن کا کلام مثنوی کو اگر آپ پڑھیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر مشتمل اس سے زیادہ بڑی کتاب آج تک لکھی گئی ہو۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو کہا جا سکتا ہے جو یکتا ہے، بے نظیر ہے، اور اس کے مثال آج تک نہیں آئی، یہ مولانا روم کی مثنوی۔ یہ سب اس بات ذات باری تعالیٰ پہ، یہ اتنی مثالیں دینے کے بعد صرف یہ عرض کرنا ہے، کیا عقل انسانی فنا اور بقا کو سمجھ جائے گی؟ نام سنیں بس، اور الفاظ کے معانی معلوم ہیں، اور کیفیت اور اس کا ادراک بالکل نہیں۔ جب تک کہ کوئی شخص خود ان چیزوں سے نہ گزرے، وہ نہیں جان سکتا کہ باری تعالیٰ کی تجلیات کیا ہوتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، یا پھر سیدھا سادہ راستہ یہ ہے کہ وہ پوری اس دنیا میں جتنے بھی برہمن، ہندو، پنڈت فنا کے مقامات سے گزرے ہیں، جتنے عیسائی پادری، یہودی رہبائی، مسلمان صوفیہ ان مقامات سے اور ان چیزوں سے گزرے ہیں، یہ لاکھوں کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے احساسات سب رد کر دیے جانے کے قابل ہیں، کس بنیاد پر رد کرنے ہیں؟ وہ میری عقل ہے، میں ایک انسان ہوں، میری عقل ہے۔ تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ فلسفہ کہاں سے آئے گا؟ علم کہاں سے آئے گا؟ اقدار کیسے ہوں گی؟ تو اس لیے ذات باری تعالیٰ کا اثبات، اللہ کی ذات کا اور آخرت کا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان مقدمات کو سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں۔
یہ پہلی چیز اللہ کا ماننا. اس کی ایک اگلی شاخ نکلتی ہے کہ پھر 20 چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد خبر ہے، عقل نہیں. عقل انسانی نہیں چل سکتی، اس کے بس میں ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ادراک. خبر چلتی ہے. یہ حق بنتا ہے کہ آپ دیکھیں خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا، آپ تحقیق کر لیں. لیکن اگر کوئی شخص خبر دے رہا ہے اور وہ سچا ہے تو اس کی خبر رد کر دینے کا جواز کیا ہے؟ کتنی زبردست بات اللہ نے کہی ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک بات نہیں کہتے، ان کو کہیے فقط لبثتم عمرا من قبل، میں پوری زندگی تم میں گزار چکا ہوں، 40 سال آج تک. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا عقل نہیں آتی؟ یہ عقل نہیں آتی کہ جس شخص نے 40 سال تمہارے پاس گزارے ہیں اور جتنی بھی خبریں دی ہیں، ایک خبر کسی مخلوق کے متعلق جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، اور میں اب تمہیں خالق کی خبر دے رہا ہوں اور خالق کے متعلق میری خبر جھوٹ ثابت ہو جائے گی. افلا تعقلون، عقل نہیں آتی؟ اس لیے خبر کا جہان ہے. ہمارے جتنے بچے اس میں آئے ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹے نکلو اس عقل کے جہان سے، خبر کے جہان میں آؤ. تمہیں پتہ چلے کہ خبر کا جہان اپنے اندر کتنے گہرے معانی رکھتا ہے. خبر کا جہان وہ دنیا اور ہے، وہ جگہ اور ہے. علامہ اقبال کا کلام آپ پڑھیے. علامہ اقبال نے عقل اور خبر دونوں پر بحث کی. ہم ایک بات کہہ کے اس کو مکمل کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے میرے کلام میں یہ جو اثر تم دیکھتے ہو نا، یہ اثر میری والدہ کے پیٹ میں جو پاکیزگی تھی نا، وہ حلال کا رزق کھاتی تھی، یہ اس کے حلال کے رزق نے میرے کلام میں اثر پیدا کیا ہے. تول لیجئے اسے عقل پہ. آتی ہے عقل انسانی میں یہ بات؟ عقل کے کس مقدمے سے آپ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں میری ماں پاک تھی، اس کا وجود اندر سے پاک تھا، اس پاکی سے مجھے یہ پاکی حاصل ہوئی ہے؟ آپ خود سوچ لیں. خبر سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، عقل سے نہیں. آپ کا شکریہ، آپ نے پھر ہمیں سنا. انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ پھر گفتگو کریں گے. جہاں تک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق ایک اچھا سوال دریافت فرمایا تھا، انہوں نے تصفیۃ العقائد پڑھی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں پہلی مرتبہ ساری کتاب، تقریباً ساری تو نہیں، تقریباً مکمل اس کا سیٹ اب چھپا ہے ملتان سے. مولانا اسحاق صاحب نے چھاپا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں. چند دن پہلے ایک نسخہ اس کا آیا ہے. انہوں نے جب وہ طباعت اور وغیرہ ان مراحل میں تھا تو بعض چیزیں ہم سے بھی رابطہ فرمایا تھا اور پوچھتے رہے کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی. تو خیر وہ تو وقت گزر گیا، لیکن یہ کہ بہت خوشی ہوئی. چند دن پہلے انہوں نے وہ پورا سیٹ شاید 17 جلدوں میں ہمیں بھیجا ہے. قلت فرصت کی بنا پر دیکھ نہیں سکے. دیکھیں گے تو اس کو اور بھی تفصیل سے آپ سے عرض کریں گے. لیکن آپ نے عقائد کے مباحث دیکھنی ہو تو تصفیۃ العقائد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، وہ دیکھنی چاہیے. ایک کتاب اور بھی ہے جو انہوں نے قبر کی زندگی کے متعلق لکھی ہے کہ ایک عام آدمی کی قبر اور موت اور انبیاء علیہ السلام کی موت میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ بڑی مشہور کتاب ہے ان کے آب حیات، اسے پڑھنا چاہیے. سر سید کے ساتھ جو ان کی خط و کتابت ہوئی ہے وہ پڑھنے چاہیے. سر سید نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے درخواست کی تھی کہ علی گڑھ میں اسلامیات پڑھانے کے لیے آپ کسی اپنے اعتماد کے آدمی کو بھیجیں. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے داماد کو بھیجا تھا. علی گڑھ میں جا کر انہوں نے مذہب کی تعلیم شروع کی تھی. شاید سمیع اللہ نام تھا یا ابراہیم نام تھا، لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو سب کچھ علی گڑھ کی تاریخ میں. اور پھر اسی طرح دوسری چیز تصفیۃ العقائد، وہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے آپس میں خط و کتابت چلتی رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد کیا ہیں. اور عقائد پر دلائل حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. تیسری کتاب ہے ان کی مباحثہ شاہ جہان پور.
وہ مباحثہ رڑکی کلیر شریف کے قریب ہی ہے، رڑکی میں بھی حضرت رحمۃ اللہ کی کچھ تقاریر ہے، فرائض قاسمیہ وہ پڑھنی چاہیے۔ فرائض قاسمیہ میں انہوں نے ایک مقام پر بحث کیا ہے گوشت کی حلت اور حرمت پہ، کہ کیوں حلال ہوتے ہیں اور کیوں گوشت حرام کیے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ ہی گویا خط کے جواب میں لکھ بھیجا تھا، اور ہم ہم مسلمان جو کرتوت کر رہے ہیں نا، اس کو بھی سن لیجئے کہ وہ 1980 کے قریب انڈیا میں ہی گھر کی چھت گر پڑی، تو جو سامان اس میں سے نکالا گیا اس میں حضرت رحمۃ اللہ کا یہ خط بھی برآمد ہو گیا، کوئی 100 سال کے بعد گل سڑ جاتا، ختم ہو جاتا، اللہ کو حفاظت منظور تھی اس کی، تو پھر وہ مفتی نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چھاپا ہے، فرائض قاسمیہ کے نام سے۔ وہ خط پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کس طرح عقلی طور پر باری تعالیٰ کا اثبات، جانوروں کی حلت و حرمت، شکار، وضو، نماز وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر بحث کی ہے، وہ چیزیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی اوپر کی سطح کے ہیں، جیسے آپ نے سوالات تحریر فرمایا ہے سعودیہ سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطالعے اور علم کی دولت سے شاید نوازا ہے، تو آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سطعات، ہمعات، ان کا مطالعہ کیجیے۔ وہ ایک اور جہان کی خبر دیتے ہیں، ایک اور دنیا کا بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ، مثنوی، یہ سارے موضوعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہر زمانے کے بڑے لوگوں نے انہیں ٹچ بھی کیا ہے، بحث کی ہے اور منوایا ہے اپنے علم کا لوہا، اللہ کا فضل جو ان پہ تھا اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے ان کے سے کتنا کام کیا، انہیں کن کن جہانوں سے روشناس کرایا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنا، انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہی بلکہ کامنٹ ہے جو 2-3 حضرات نے بھجوایا، پھر جازب جو ہے ان کا بھی ایک سوال ہے۔ ایک تو سوال مفتی صاحب یہ کہ جو غالباً اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس سے کا تعلق ہے کہ جو انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتے، کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائی کے گھر میں ہو گیا، کوئی مسلمان کے گھر میں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے اوپر بھی کچھ اگر بات کے لیکچر میں کچھ فرما دیں، ابھی اگر کچھ بات ہو سکتی ہے اس کی۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات مکیہ میں لکھی ہے، انہوں نے اپنے فلسفے میں اس کا جواب دیا ہے، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو اختیار دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا تھا، اللہ نے پہاڑوں کو اختیار دیا تھا، زمین کو اور آسمان کو، اور یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ یہ انہوں نے تھوڑا لکھا ہے، لیکن ہم اس کو ذرا پھیلا کے بیان کر رہے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آسمان تم بارش برساؤ گے اور تم سے برکتیں زمین پر جائیں گی، اور زمین سے کہا کہ تم کچھ اگاؤ گی، کانتا رتقن۔ قرآن اگر کوئی مانتا ہے تو بحث پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو قرآن ہی نہیں مانتا تو اس سے تو اور بات کی جائے۔ کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، نہ آسمان بارشیں بھیجتا یا یہ برکات کچھ بھی نہیں، اور جو چیزیں اسباب میں مؤثر ہوتی ہیں، آسمان کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ ہم نے نہیں ہونے دیے، زمین بھی ہم نے بند کی ہوئی تھی، زمین سے کچھ نہیں اگ رہا تھا۔ ففتقناہما، ہم نے آسمان اور زمین دونوں کو کھول دیا۔ جب کھولا تو ہم نے آسمان سے کہا کہ تم سے جو برکات اور جو بارش اور یہ سارے سلسلے کرو گے۔ زمین سے پوچھا کہ کیا تم جو ذمہ داریاں ہم اگر ڈالیں تو تم لوگ ہی؟ دونوں کو اختیار دیا۔ قالتا، دونوں بولے، اطعنا طاعین،
اللہ ہم آپ کی مخلوق میں شامل ہیں، اس مخلوق میں جو آپ کی بات مان کے چلتی ہے، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، بندے ہیں ہم آپ کے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو بھی پہاڑوں کو بھی دیا، زمین و آسمان، پہاڑوں کو بھی۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت، ایک امانت کی چیز تھی، ایک وصف تھا، کوئی چیز تھی، ہم نے آسمانوں کو کہا کہ تم لے لو، زمین کو کہا تم لے لو، پہاڑوں سے کہا، واشفقنا منہا، عاجز آ گئے آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، انہوں نے کہا پروردگار ہم نہیں لیتے۔ اختیار دیا تھا، پوچھا ساتھ کہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ ہیلو ہیلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تینوں سے پوچھا، اختیار دیا نا، تو انہوں نے کہا اللہ، زمین و آسمان نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے حوالے کرے۔ اختیار ملا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے عالم ارواح میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون سا مذہب چاہیے، یہ ہے عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ مذاہب ہیں، تم کسی مذہب کو اپنے لیے چننا چاہو گے؟ جس نے اس دنیا میں اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو مذہب چنا، خدا نے وہی دے دیا۔ کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ زمین کے کس حصے میں؟ جس نے جس ملک کا، جس جگہ کا انتخاب کیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم کہو گے ہمیں یاد نہیں، تو تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کس وجود کا حصہ اور کتنے دن اور کتنا عرصہ تم رہے ہو۔ ایک تو سیدھی سادی بات یہ ہے۔ دوسرا، بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کافر جہنمی ہے۔ اسے غور سے سننا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ سمجھنا آئے بات اور مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے کافر جسے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہمارے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا۔ اور ایک ہے شرعی کافر جس کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ شرعی کافر الگ ہے اور لغت میں ڈکشنری کا کافر الگ ہے۔ ڈکشنری میں ہمارے نزدیک دنیا جہان کے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ کافر، غیر مسلم۔ شریعت کسے کافر کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے وہ عاقل و بالغ جس تک اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچا اور اسے اختیار تھا کہ چاہے اس پیغام کو قبول کرے اور چاہے نہ کرے، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شریعت کے پیغام کو رد کر دیا، یہ وہ شرعی کافر ہے جس کے لیے جہنم وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا صلہ ہے۔ غلط فہمی تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اتنے نیک کام کرتا ہے یہ وہ، بھئی جنت تو اس کے اعمال کے نتیجے میں تھوڑی ہے، وہ تو ایمان کے نتیجے میں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اسے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسلام کے علاوہ، وہ اس وقت تک قابل گرفت نہیں ہے اللہ کے ہاں بھی جب تک کہ اسلام کا حقیقی معنی میں پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک نہ پہنچے اور اسے اپنے اختیار سے رد کر دیا، پھر قصہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بربنائے عقل نہیں ہے، اگرچہ ماتریدی اس کے قائل ہیں۔ یہ ایک واحد عقیدہ ہے، ایک اور بھی ہے، دو ایسے عقائد ہیں جو ماتریدیوں کے ہیں، لیکن ہم اس سے ہٹ کے اشاعرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت بربنائے خبر ہے، بربنائے عقل نہیں ہے۔ اشاعرہ سارے کے سارے اس کے قائل ہیں، ہم میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو رسول انہیں بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ کس کھڈے میں گر رہے ہو، کس طرف کو جا رہے ہو، ادھر آؤ اور صحیح راستہ یہ ہے۔
دماغ کا فرق بھی عرض کر دیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری اس بات سے کوئی گمراہ ہو۔ ہم کہتے ہیں خدا کی رحمت ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ گمراہی کی راہ ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے، ادھر جاؤ گے تو یوں ہوگا اور ادھر جاؤ گے تو یوں ہوگا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ نبی کا آنا ہی لوگوں کو جہنمی بناتا ہے، وہ تو خدا کا عذاب ہے، وہ تو نہ آئے تو اچھا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں، ایسے جیسے اس کے آنے سے پہلے تو سارے جنتی تھے۔ یہ صحیح جملے سے غلط نتائج کا استنباط ہے، یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال فرمایا ہے، کوئی بھی اسلام میں اس بات کا قائل نہیں ہے۔ مثلا آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، 13 سال کا ہو گیا ہے، جوان ہے، 15-20 سال کا ہو گیا ہے، آسٹریلیا کی یا جو بھی زبان وہ سمجھتا ہے اس زبان میں اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچا اور وہ مر گیا، تو اب اسے کیا کہنا ہے؟ وہ جہنمی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا دین اس تک پہنچے ہی نہیں، پہنچے، سمجھے، پھر انکار کرے، پھر وہ مستحق ہے کسی چیز کا۔ اب اس کے بعد اس کا ہوگا کیا؟ وہ جو 20 برس کا مر گیا اور خدا کا پیغام، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک جگہ یہ آیا کہ اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ ہی کو علم ہے کہ آگے 40 سال اور زندہ رہتا تو کیا کرتا۔ اس سے استنباط اور نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ وہ کرے گا جو اس کے علم میں ہے کہ وہ 40 سال اور زندہ رہتا تو کیا کرتا، اچھا کرتا، برا کرتا، خدا اس کے مطابق کرے گا۔ اس پہ پھر اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے نا، اس نے کیا تو کچھ نہیں نا ابھی، جب نہیں کیا تو پھر سزا کیوں ملے گی؟ اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے پھر ایک اور موقف اختیار کیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک نبی کو پیدا کرے گا اور ایسے جتنے لوگ جن تک شریعت کا پیغام نہیں پہنچا تھا ان سب کو اس کے ساتھ بھیجے گا۔ قیامت میں جو اس نبی کی تصدیق کریں گے وہ جنت میں، اور جو اس کی تکذیب کریں گے وہ جہنم میں۔ اس نظریے پہ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے تنقید کی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اب نبی کا آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں قیامت جزا کے لیے قائم ہوگی، سزا اور جزا کے فیصلے کیے جائیں گے کہ عمل کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ اعمال کی دنیا یہ ہے، جب وہ لوگ اعمال کی دنیا سے بغیر ایمان کے اس وجہ سے گئے کہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو وہاں پر ان کو کیوں اس طرح کے آزمائش میں ڈالا جائے؟ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح مٹی میں ملا دیے جائیں گے اور ان سے صرف حساب کتاب ہوگا حقوق العباد کا، اور حقوق العباد میں جس طرح آیا ہے کہ جانوروں کے متعلق بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری نے دوسری بکری کے اگر سینگ مارا تھا، جو قیامت میں وہ 2 بکریاں بھی اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرمائے گا، اسے کہا اس نے ظلم کیا تھا، تم اس کو سینگ مار لو، اور جب وہ دونوں بکریاں عدل انصاف میں برابر ہو جائیں گی تو اللہ کہے گا کہ کونو تو آپ تم دونوں مٹی میں مل جاؤ، مٹی ہو جائیں گی، وجود خدا ختم کر دے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ امت میں دوسرا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ پیغام نہیں پہنچا تھا تو اللہ کوئی عذاب دینے کے لیے تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں جن لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ بینہما رجال، جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ جنت میں پہنچے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے دل میں امید ہوگی کہ اللہ جنت میں ہمیں بھیج دے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کوئی فرمایا نہیں، کوئی بات ایسی آئی نہیں واضح طور پہ، تو وہ حقوق العباد کی سزا پائیں، اس کے بعد مٹی میں ملیں، جنت میں جائیں، کچھ ہو، ان کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اس پہ متفق ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا۔
تو اس سے بحث پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا عقائد کی بیانات.